السلام علیکم جناب، انفو پینل کی طرف سے خوش آمدید۔ یہ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے جس پر ہم آپ کو مختلف اسلامک ویڈیوز بھی پیش کرتے ہیں اور کبھی کبھی کوئی ویلاگ بھی پیش کرتے ہیں۔ جناب، آج آپ کے لیے ایک نئی کہانی، ایک نیا سبق آموز ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو بغداد کی ہے، جہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ چلیں حضرت بہلول سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو مریدوں نے کہا کہ جناب حضرت بہلول تو ایک مجذوب سے بندے ہیں، جو ہے ان سے کیا آپ ملاقات کریں گے، کیا آپ ان سے بات کریں گے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ نہیں، مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے، آپ پتہ کرو وہ کہاں ہیں۔ تو اب جو جتنے بھی مرید تھے وہ سارے نکل پڑے ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دیکھا تو وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے مل گئے جہاں وہ ریت سے کھیل رہے تھے۔ تو حضرت جنید بغدادی کو واپس جا کر مریدوں نے بتایا، تو حضرت جنید بغدادی بھی مریدوں کے ساتھ حضرت بہلول کے پاس آ گئے۔ تو حضرت بہلول کے پاس آ کر جب کھڑے ہوئے تو دیکھا تو حضرت بہلول لیٹے ہوئے تھے، اور ایک جو ہے اینٹ کا تکیہ بنایا ہوا تھا اور اسی ریت پر لیٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ میں حضرت جنید بغدادی ہوں۔ تو حضرت بہلول کہنے لگے کہ اچھا، آپ ہیں جو لوگوں کو درس دیتے ہیں، لوگوں کو جو ہے دین کی طرف راغب کرتے ہیں اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ جی ہاں، میں کوشش تو کرتا ہوں۔ اس پر حضرت بہلول نے دوبارہ کہا کہ اچھا، آپ کو کھانا کھانا آتا ہے؟ تو حضرت جنید تھوڑا سا جو ہے وہ جھجکے اور کہا ہاں جناب، میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، دوسروں کے نوالے کی طرف نہیں دیکھتا ہوں، جو کچھ بھی میسر آتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو ہے اس کے بعد پھر ہاتھ دھوتا ہوں، کلی کرتا ہوں۔ جو بھی آداب تھے کھانے کے سارے حضرت جنید بغدادی نے حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے۔ یہ ساری باتیں سن کر حضرت بہلول جو تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس شخص کو کھانا کھانا نہیں آتا وہ دوسروں کو واعظ و نصیحت کیا کرے گا؟ یہ کہہ کر وہ چل پڑے، حضرت بہلول وہاں سے چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیونکہ بہت سارے مرید تھے، تو انہوں نے سوچا، مریدوں نے کہا کہ جناب یہ کیا آپ نے کس شخص کو متھے لگا لیا ہے؟ وہ تو دیکھیں کتنی بےزتی آپ کی کر گیا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بے قسم کی بےزتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ نہیں نہیں، جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بہت جو ہے نا کوئی ضرور اس میں کوئی مقصد ہوگا، اس بات کا جو انہوں نے بات کی ہے اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، لہذا ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ دوبارہ ان کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ چلتے جا رہے تھے کیونکہ ان کو حضرت بہلول ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے مل گئے۔ وہاں جب پہنچے تو حضرت جنید جیسے ہی وہاں پہنچے تو حضرت بہلول نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں جنید بغدادی ہوں جو کھانا کھانے کا آداب بھی نہیں جانتا۔ تو حضرت بہلول نے فرمایا کہ اچھا، آپ کو کھانا تو نہیں کھانا آتا یا اس کے آداب تو نہیں آتے، اب گفتگو کے آداب تو آپ جانتے ہوں گے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا جی الحمدللہ، میں بندے کو دیکھ کر بات کرتا ہوں، موضوع پہ بات کرتا ہوں، اگلے بندے کی لیول کو دیکھ کر بات کرتا ہوں، واعظ و نصیحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کو دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ اور اس کے احکامات کی طرف بلاتا ہوں، اور اتنی ہی بات کرتا ہوں جتنی ضروری ہوتی ہے، اور میں یہ بھی خیال رکھتا ہوں کہ جس بندے سے بات کر رہا ہوں وہ بات میری غور سے سن بھی رہا ہے یا بور ہو رہا ہے، اگر بور ہو رہا ہے تو میں اپنی بات کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں جب اور بھی سارے گفتگو کے آداب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بتا دیے
تو حضرت بہلول پھر کھڑے ہو گئے اور اپنا دامن جھٹکا اور بولے آپ کو تو کھانا تو ایک طرف، آپ کو تو گفتگو کے آداب بھی نہیں آتے، چلے ہیں مسلمانوں کے رہبر بننے۔ یہ کہہ کر حضرت جنید بغدادی پھر ایک طرف چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے پھر برا منایا کہ جناب یہ کیا مطلب جو ہے نا، کیا کہ آپ کو چلے جاتے ہیں، آپ پھر ان کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ چلے، مطلب جو ہے نا یہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی اس طریقے سے بے عزتی کریں۔ لیکن حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ نہیں، مجھے ان سے ضرور بات کرنی ہے اور مجھے ان سے ضرور سیکھنا ہے، یہ مجھے ضرور بتائیں گے، یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور بتائیں گے جس سے میرا جو ہے نا میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ وہ پھر چل پڑے اور ان کو حضرت بہلول کو جس طرف وہ جا رہے تھے اس طرف چلتے گئے۔ وہاں حضرت بہلول ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے، مریدوں کو ساتھ لے کر پھر جب حضرت بہلول کے پاس پہنچے، حضرت بہلول نے کہا کہ اچھا آپ کھانے کے آداب نہیں جانتے، بات کرنے کے آداب نہیں، گفتگو کے آداب نہیں جانتے، تو آپ سونے کا طریقہ تو آپ جانتے ہوں گے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جی ہاں، انہوں نے، میں جو ہے جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوتا ہوں، درود و وظائف سے میں شامل ہو جاتا ہوں، اور پھر جب ان سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے جو بھی آداب تھے انہوں نے بزرگان دین سے سیکھے تھے وہ سارے بیان کر دیے۔ تو حضرت بہلول کہنے لگے کھانا کھانا اور گفتگو کے آداب تو ایک طرف، آپ کو تو سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ یہ کہہ کر وہ پھر جانے لگے تو اتنے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا پلو پکڑ لیا اور کہا حضور مجھے نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتے یہ آداب، آپ مجھے سکھا دیجئے، مجھے سیکھنا ہے۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ضد کر لی تو حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے جتنے بھی طریقے بیان کیے سارے صحیح ہوں گے، لیکن کھانے میں سب سے پہلے یہ پتہ کرنا زیادہ ضروری ہے کہ کھانا حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ حرام کا لقمہ تو اس میں شامل نہیں ہے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے ساری چیزیں آپ کے جتنے آداب بیان کیے ہیں فضول ہو جائیں گے اگر وہ کھانا حرام کا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے ان کی یہ بات سن کر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بے ساختہ کہہ اٹھے جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد حضرت بہلول نے کہا کہ سونے کے لیے گفتگو کے آداب کے لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا، تو گفتگو کتنی بھی اچھے الفاظ میں کی جائے، کتنی بھی مطلب جو ہے وہ خوبصورت کی جائے، کتنے بھی اچھے ٹاپک پہ کی جائے، لیکن جب تک آپ کا دل میں نیت کا خالص نہیں ہوگی، آپ کی نیت اور اللہ کے لیے نہیں ہوگی، اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ گفتگو بیکار ہوگی۔ لہذا جب بھی آپ گفتگو کسی سے کی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور مختصر کی جائے اور ایسی بات کی جائے جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہونے کا امکان ہو۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی اور خوش ہوئے اور پھر کہا جزاک اللہ خیر۔ اور پھر حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سونے کے جتنے بھی آداب آپ نے بتائے ہیں سارے صحیح، لیکن جب آپ سونے لگیں تو آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے لیے بغض نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے نیت میں کسی کے لیے فتور نہیں ہونا چاہیے، اور سب کو معاف کر کے آپ اپنے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں حتیٰ کہ آپ کو نیند آ جائے۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر حضرت بہلول کے ہاتھ چومے اور ان کی لیے دعائیں کیں اور اس طریقے سے ان کو رخصت کیا۔